اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور مقرر کرنے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں، ایسے فرشتے جن کے پر ہیں دو دو، تین تین، چار چار۔ وہ اضافہ کر سکتا ہے تخلیق میں جیسا چاہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے دروازہ اپنی رحمت کا، تو نہیں ہے کوئی روکنے والا اس کو، اور جو روک دے وہ تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا اس کا اللہ کے بعد، اور ہے وہ زبردست بڑی حکمت والا۔ اے لوگو، یاد کرو اللہ کے احسانات جو تم پر ہیں۔ کیا ہے کوئی خالق اللہ کے سوا جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پھر کدھر سے تم بہکائے جا رہے ہو؟ اور اگر جھٹلاتے ہیں یہ لوگ تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بلا شبہ جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول تم سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف بالآخر رجوع ہونے والے ہیں تمام معاملات۔ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے، اپنا طریقہ زندگی بدلنا نہیں چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت تنگ ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کئی مقامات پر تسلی دیتے ہیں قرآن میں۔ اب دیکھیں، دنیا میں بھی جب ہم دین پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کی پڑھتے ہیں، تو ہمیں جب خود ہدایت ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی، اور پھر ہم دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور زیادہ مشکل امتحان ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، کہ جب لوگ ماننا نہیں چاہتے تو پھر وہ ان کا رویہ تلخ ہو جاتا ہے، تو اس پہ انسان کا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت تسلی ملتی ہے کہ یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس راستے میں تکلیفیں تو آئیں گی، مگر یہ اصل نیکی ہے کسی کے ساتھ کہ اگر آپ ان کو اللہ کی باتیں بتائیں اور ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، سو نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی، اور نہ دھوکہ دینے پائے تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ تمام انسانوں کو یہ ایڈریس کر دیا اس میں کہ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، کہ اس دنیا کی زندگی کی خاطر، اس کی انجوائمنٹ کی خاطر اللہ کے ساتھ نہ دھوکا، اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کہ دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکہ دینے پائے تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن سے ہی سمجھو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو تاکہ ہو جائیں وہ شامل دوزخیوں میں۔ دیکھیں کتنا کلیئرلی اللہ تعالیٰ وارن کریں کہ جو بھی اللہ کے رستے سے دوسری طرف جائے گا وہ شیطان کا رستہ ہے، اور وہ اس لیے ایسے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ دوزخیوں میں شامل کرے۔ آیت نمبر 6، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، اصل بات یہ ہے کہ وہ بلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو تاکہ ہو جائیں وہ شامل دوزخیوں میں۔ آج ہر کوئی کہے گا ہم تو شیطان کو نہیں مانتے، مگر پھر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کس طرح سے وہ دھوکہ دیتا ہے، کس طرح سے وہ اللہ کی نافرمانی کراتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں، بڑے بڑے کاموں میں۔ سب سے بڑا جملہ جو ہم تعویل دیتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا اور اللہ نے وہ نہیں کہا، اور ہم تو دنیا میں انجوائمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہی جو ہے بات جو یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے انسان کے دماغ میں۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اب دیکھیں یہاں پہ کفر کی بات آ رہی ہے، شرک کی نہیں، الذین کفروا لہم شدید عذاب شدید، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صرف ایمان نہیں لائے، کرتے رہے نیک عمل، صالح عمل۔ اور صالح عمل کون سے ہیں؟ جو اللہ نے بتا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر، معافی بھی مل جائے گی ان کو اپنی تمام غلطیوں گناہوں سے، اور پھر ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے۔ سو بھلا وہ شخص کہ خوشنما بنا دیا گیا ہو اس کے لیے اس کا برا عمل۔
دیکھیں بہت امپورٹنٹ، دیکھیں ریلیونس، دیکھیں آیات کی. سبحان اللہ، آیت نمبر 8 سورہ فاتح کہ وہ سو بھلا وہ شخص کہ خوشنما بنا دیا گیا ہو اس کے لیے اس کا برا عمل اور سمجھ رہا ہو وہ اس کو اچھا، کچھ ٹھکانہ نہیں اس کی گمراہی کا. سبحان اللہ، کہ ہم اکثر انجانے میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بڑی خوبصورت بھی لگ رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے معاملات کو دیکھ لیں، اپنے جو زندگی میں ہم جب اپنی سیلیبریشنز کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ ہمیں کتنی وہ خوشنما، کتنی وہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افامن زُیِّنَ لَہُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، وہ شخص کے خوشنما بنا دیا ہو اس کے لیے اس کا برا عمل اور وہ سمجھ رہا ہے اس کو اچھا، کچھ ٹھکانہ نہیں اس کی گمراہی کا. اس لیے کہ در حقیقت اللہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے جسے چاہے اور راہ راست دکھاتا ہے جسے چاہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ گھلے تیری جان ان کی خاطر حسرت و غم میں، بلا شبہ اللہ پوری طرح باخبر ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آیت ہم سب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نہ گھلے تیری جان ان کی خاطر حسرت غم میں. کیوں گھلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان؟ کہ ان کو اپنی امت سے محبت تھی، وہ ان کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے تھے. اور پھر وہ جو باتیں کرتے تھے تو ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی. ایک تو ان کو گمراہی میں دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی، کوئی باتوں میں ظاہر ہے اس سے زیادہ اذیت ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور وہ انکار تو کرتا ہے اور پھر مگر وہ آپ کے پیچھے بھی پڑ جائے، آپ کو برا بھلا بھی کہے، آپ کے ساتھ تلخ کلامی کرے تو اس پہ اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس پہ تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ اللہ ہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر ہم چلاتے ہیں اسے مردہ زمین کی طرف اور زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے اس زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. اسی طرح ہوگا مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا. کتنی خوبصورت مثال ہے. جو چاہتا ہے عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری. ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم گو ود دا فلو کریں گے تو ہماری بڑی عزت بنے گی، جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے لوگ کر رہے ہیں ان کو فالو کریں گے تو ہم فٹ ان ہو جائیں گے اور ہماری بڑی عزت بنے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کی عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری. اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور عمل صالح ان کو اونچا اٹھاتا ہے. اور وہ لوگ جو چلتے ہیں بری چالیں ان کے لیے ہے سخت عذاب اور ان کی چالیں خود ہی غارت ہونے والی ہیں. اب دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں آج لوگ بہت سکسیزفل ہیں جو غلط چالیں چل رہے ہیں اور بڑے وہ اپنی شاطر چالوں سے بڑے سکسیزفل ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی غارت ہونے والے ہیں، ان کے عذاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو خود ہی غارت کر دے گا انشاءاللہ. اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے. دیکھیں یہاں حقیقت بھی بتا دی انسان کی کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تم کیا سمجھتے ہو اپنے بارے میں؟ کیوں تمہیں تکبر ہے اتنا؟ کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے؟ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنا دیا ہے اسی نے تم کو جوڑا مرد و عورت. اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہیں بچہ جنتی مگر اللہ کے علم کے مطابق، اور نہیں عمر پاتا کوئی عمر پانے والا اور نہ کمی ہوتی ہے اس کی عمر میں، بلکہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں. بلا شبہ یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے. سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. آج ہم جب یہ کہتے ہیں فلانا یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، وہ یہ ایسے نہ کرتا تو مرتا نہ، مرنا جینا سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کتاب میں اور یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور نہیں یکساں ہو سکتے وہ دریا، دو دریا، یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور خوشگوار ہے پینے میں، اور یہ دوسرا کھاری اور کڑوا ہے. اور ہر ایک میں سے کھاتے ہو تم گوشت تر و تازہ اور نکالتے ہو سامان زینت جسے تم پہنتے ہو، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو کہ چلی جا رہی ہیں وہ اس میں سینہ چیرتی ہوئی، تاکہ تلاش کرو تم اللہ کا فضل اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. دیکھیں نعمتیں کتنی ساری گنوا دیں تاکہ ہم کیا کریں، اللہ کا شکر کریں. اور اللہ کا شکر یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہیں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، وہ بھی کہیں، اس کا بھی ثواب بھی ہے کہنے کا، مگر دل شکر گزار ہونا چاہیے. اور دل شکر گزار کب ہوتا ہے؟ جب ہم ان کی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی خاطر استعمال کریں، اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں لگائیں. داخل کرتا ہے وہ رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، سب کے سب چلے جا رہے ہیں ایک وقت مقرر تک. یہی ہے اللہ تمہارا رب،
اسی کی ہے بادشاہی۔ دیکھیں کتنے خوبصورت، ہم عربک میں پڑھ جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ کیا ہم رات کو دن میں داخل کر سکتے ہیں، یا دن کو رات میں داخل کر سکتے ہیں؟ یہ سورج جو چل رہا ہے، چاند، سب اپنے مدار میں، آربٹس میں، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہم نے تو ایک اسپیس میں جانا ہو تو آپ سوچیں کتنی ٹریننگ ہوتی ہے، کتنی اس کے لیے اکوپمنٹ چاہیے، اور صرف اسپیس میں جانے کے لیے، اور وہ اسپیس بنائی کس نے؟ اس رب نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہی ہے اللہ تمہارا رب، سبحان اللہ، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی ہے تمہارا رب اور اللہ ہی کی ہے بادشاہی۔ تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بادشاہی کو سمجھیں، اس کو اپنا رب سمجھیں اور اس کی فرما برداری میں لگ جائیں، اور وہ دوسرے جنہیں پکارتے ہو تم، اس کے سوا نہیں ہے وہ مالک پیرکاہ کے بھی، اگر پکارو تم انہیں تو نہیں سن سکتے ہیں وہ تمہاری دعائیں، اور اگر سن لیں تو نہیں جواب دے سکتے تمہیں، اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے وہ تمہارے شرک کا، اور نہیں خبر دے سکتا تمہیں حقیقت کی ایسی سوائے اس کے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ جو قبروں میں لوگ جا کے قبروں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ ان کے قبروں میں رہنے والوں سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ سن بھی لیں تو جواب تو نہیں دے سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں بات کریں تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام انسانوں کو، آیت نمبر 15 میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سبحان اللہ، واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ محتاج تو اللہ کے ہو، تو اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے تمہاری جگہ نئی مخلوق، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور نہیں ہے ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، اور اگر پکارے گا کوئی لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہ اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی، اگرچہ وہ ہو کوئی قریبی رشتہ دار۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ بھی کہ دیکھیں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ تم متنبع کر سکتے ہو انہی لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو بس پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یہاں بڑی ریلیونٹ مثال ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے انہوں نے اپنے گھر والوں کو ہی کی تھی تاکید، اللہ تعالیٰ کے حکم کی، ان کو ہی تبلیغ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اسی کو ڈرا سکتے ہو، متنبع کر سکتے ہو جو اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے اور نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل اللہ کی بات جو ہے وہ رشتہ داروں تک ہی پہنچانی مشکل، آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، بہت اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے آپ کو ریلیٹیوز کی طرف سے، مگر ان کو بتانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں وہ بھی بچ جائے، تو اور اگر ریئیکشن آتا ہے ان کی طرف سے نیگیٹو تو اس پہ صبر کریں، اور نہ تاریکیاں اور نہ روشنیاں، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ کی تپش، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور نہ مردے، بلا شبہ اللہ سنواتا ہے جسے چاہے، اور نہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا سکتے ہو ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں، نہیں ہو تم متنبع کرنے والے، یقیناً ہم نے بھیجا ہے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں ہے کوئی امت مگر ضرور آیا ہے ان میں کوئی متنبع کرنے والا، یعنی کہ ہر دور میں ہم نے لوگوں کے پاس ہدایت دینے کے لیے انبیاء بھیجے، لوگ بھیجے جو ان کو متنبع کرتے تھے، ڈراتے تھے اللہ کی نافرمانی سے، اور خوشخبری دیتے تھے ان کو کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، تو اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں تمہیں تو بلا شبہ جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل، صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کے۔ دیکھیں ایک ہی سورہ میں دوبارہ یہی ٹاپک آ گیا کہ اگر آپ بلاتے ہیں کسی کو اللہ کی طرف اور وہ آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے، یا کوئی ماتھے پہ بل بھی لاتا ہے، یا آپ کے سامنے یا پیچھے سے آپ کو کچھ کہتا ہے، تو یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، آپ کی اصل انٹینشن کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کے نافرمانی سے بچانا ہے، اور بہت محبت سے اور پیار سے اللہ کی احکامات بتانے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں مانتے تو پھر اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، تاریکیاں اور روشنیاں برابر نہیں ہو سکتی۔
پھر پکڑ لیا، اب دیکھیں آیت نمبر 26 سورہ فاطر میں ہی، پھر پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے نہ مانا، سو دیکھ لو کیسی سخت تھی میری سزا۔ دیکھیں ہمیں جو قرآن میں مختلف قوموں کے جو عذاب ہم پڑھتے ہیں، قوم شعیب کو دیکھ لیں، ان کا کیا قصور تھا؟ صرف ایک قصور تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ آج کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا سینہ جو اسلام کے لیے کھلتا ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی پکڑ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف شرک کی بات نہیں ہوتی قرآن میں، جتنی قومیں جو آئی ہیں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، بڑا جو ہم پڑھتے ہیں نبی کے، وہ لوگ شرک میں تھے، مگر زیادہ تر اور برائیاں بھی ہیں جن کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ پھر پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے نہ مانا، سو دیکھ لو کیسی سخت تھی میری سزا۔ ہم ابلیس کو ہی دیکھ لیں، ابلیس نے تو کوئی شرک نہیں کیا تھا، اس نے صرف ایک بات ماننے سے منع کی، انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا کہ میں بہتر ہوں۔ اللہ کو تکبر نہیں پسند، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، اللہ کو وہ اس کی نافرمانی پسند نہیں آئی۔ تو کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ برساتا ہے آسمان سے پانی؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوانا شروع ہو گئے، تسلی دینے کے لیے نا، ایک تو دھیان بھی ہٹتا ہے، اور پھر تسلی کتنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھو، کہ کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر نکالتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل، مختلف ہوتے ہیں ان کے رنگ، اور پہاڑوں میں دھاریاں ہیں سفید اور سرخ کے، مختلف ہیں ان کے رنگ، اور گہرے سیاہ بھی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ ہیں، اسی طرح ہیں۔ بس ڈرتے ہیں اللہ سے تو اس کے وہ بندے جو اللہ کی ذات اور صفات کا علم رکھتے ہیں، بلا شبہ اللہ ہے زبردست اور درگزر فرمانے والا۔ یقیناً جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے انہیں چھپا کر اور اعلانیہ، تو وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کی کہ جس میں ہرگز خسارہ نہیں، اس لیے کہ پورے پورے دے گا اللہ ان کو ان کے اجر، اور زیادہ دے گا انہیں اپنے فضل سے، بلا شبہ وہ ہے بخشنے والا اور قدردان۔ اور یہ جو وحی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف کتاب میں سے، یہی حق ہے جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھیں، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے ہے پوری طرح باخبر، اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا ہے، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی آپ کو تکلیف آتی ہے اس رستے میں، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں میں باخبر ہوں، ہر چیز پہ میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، واچ کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کوئی پولیس نہیں ہے کہ وہ فوراً پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت نمبر 31، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہے پوری طرح باخبر اور ہر چیز پر نگاہ رکھے، جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کہتی میں دیکھ رہی ہوں تم کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن میں یاد کراتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو اسی لیے تو کہا سمجھ کے اس کتاب کو پڑھیں، تو پھر انسان کا دل نہیں مانتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور ہم صرف اسی لیے شیطان ہمیں اس کو سمجھنے کی طرف آنے نہیں دیتا، اسی لیے سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی قرآن کھولو شیطان سے پناہ مانگ لو، پھر انسان کھلے ذہن سے پڑھتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے اور عمل کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 32 میں، منتخب کیا تھا ہم نے اپنے بندوں میں سے استفینا من عبادنا، سو ان میں سے کوئی تو ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر، کون؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اور ان میں سے کچھ میانہ رو ہیں جو بیچ میں ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ان میں سے سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کے اذن سے، اور یہی ہے بڑا فضل جو سبقت لے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، داخل ہوں گے یہ ان میں، آراستہ کیا جائے گا انہیں وہاں سونے کے کنگنوں سے اور موتیوں سے، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔ آج دیکھیں ہم ان آیتوں پہ بھی غور نہیں کرتے، آج دیکھیں دلہن تیار ہوتی ہے نا، تو دیکھیں اس کا لباس، اس کی جیولری، اس کی، اب تو شادیوں کا جو وینیو ہے وہ اتنا خوبصورت آراستہ کیا جاتا ہے، تو یہ تو سب کچھ رہ جانا ہے۔ اور دیکھیں شادی کے بعد جب شادی ختم ہوتی ہے، فنکشن تو آپ دیکھیں صبح کیا حال ہوتا ہے، وہ سب چیزیں اکھاڑ کے لے جا کے سب وہ پھول شول سب گاربیج۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، داخل ہوں گے یہ ان میں، کون؟ وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، آراستہ کیا جائے گا انہیں وہاں سونے کے کنگنوں سے اور موتیوں سے، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔
اور وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، سبحان اللہ، اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم۔ دیکھ لیں آپ، ہم کہتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، سارا وقت خوش رہنے کے لیے آئے ہیں، غم نہ کریں، نہ سوچیں، بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب ہم میرے رستے میں نکلے تھے اور اس پہ کوئی تکلیف آئی تھی تو ظاہر ہے غم آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ اس دن جب جنت میں ان کو وہ سب نعمتیں ملیں گی تو وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم۔ بلا شبہ ہمارا رب ہے معاف فرمانے والا اور قدردان، جس نے ٹھہرا دیا ہمیں ابدی قیام گاہ میں اپنے فضل سے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں دیکھیں ایک جیسا وقت نہیں رہتا، کبھی اچھا وقت ہوتا ہے کبھی برا بھی آ جاتا ہے، اور مگر وہ ابدی قیام گاہ ہے، اپنے فضل سے نہیں پیش آتی ہمیں یہاں کوئی مشقت، اور نہیں لاحق ہوتی ہمیں یہاں کوئی تھکان۔ سبحان اللہ، کتنی تسلی بخش آیات ہیں، اور آپ اس کو کانٹیکسٹ میں پڑھیں، ضرور خود بھی اس کا ترجمہ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ بہت ہی تسلی والی سورہ ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہے جہنم کی آگ۔ دیکھیں کفر کا ورڈ آ رہا ہے، والذین کفروا لہم نار جہنم، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان کے بارے میں کہ مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے جہنم کا عذاب، استغفر اللہ۔ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے، کذالک نجزی کل کفور، سورہ فاتر آیت نمبر 36۔ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اپنی فرما برداروں میں سے کرنا، آمین۔ اور وہ چیخ چیخ کر کہیں گے جہنم میں، اے ہمارے رب نکال لے تو ہمیں یہاں سے تاکہ کریں ہم نیک عمل۔ شرک کی بات نہیں آ رہی، ان نیک اعمال کی بات آ رہی ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہے۔ نکال لے تو ہمیں یہاں سے تاکہ کریں ہم نیک عمل مختلف ان اعمال سے جو کیا کرتے تھے ہم۔ جواب ملے گا کیا نہیں دی تھی ہم نے تمہیں اتنی عمر جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اور آئے تمہارے پاس متنبع کرنے والے، لہٰذا چکھو تم مزہ اب اپنے کرتوتوں کا، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اور ظالم کون ہے یہاں پہ؟ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ واقف ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں سے، بلا شبہ وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو، وہی تو ہے جس نے بنایا تم کو خلیفہ زمین میں، لہٰذا جو کفر کرتا ہے تو اسی پر ہے وبال اس کے کفر کا۔ پھر کفر کا ورڈ آ رہا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، اور نہیں بڑھاتا کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے حضور مگر غضب کو، اور نہیں اضافہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر مگر خسارے میں۔ آج اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی نقصان میں رہیں گے۔ ان ربہم الا مفتن ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، سبحان اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہو رہا ہے، ان سے کہو کیا تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ مجھے بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، یا ان کی ہے کوئی شرکت آسمانوں میں، یا عطا کی ہے ہم نے انہیں کوئی کتاب جو ان کے پاس بطور سند ہو؟ نہیں، بلکہ حقیقت ہے نہیں وعدہ کرتے یہ ظالم ایک دوسرے سے مگر جھوٹا۔ بلا شبہ اللہ ہی ہے جو روکے ہوئے آسمانوں کو اور زمین کو ٹل جانے سے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو نہیں روک سکتا انہیں کوئی دوسرا اللہ کے سوا، یقیناً وہ ہے بڑا حلیم اور درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے طوفانوں کو روکا ہے۔ لیکن جب کوئی بھی ٹورنیڈو طوفان آتا ہے تو انسان کتنا بے بس ہوتا ہے۔ اور قسمیں کھایا کرتے تھے یہ اللہ کی سخت ترین قسمیں کہ اگر آتا ان کے پاس کوئی متنبع کرنے والا تو ہوتے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہر امت سے، لیکن جب آیا ان کے پاس متنبع کرنے والا تو نہ اضافہ کیا اس کی آمد نے ان میں مگر نفرت کا۔ کئی دفعہ آپ سنتے ہیں نا یہ بات کہ وہ اللہ جب ہمیں ہدایت دیکھا تو ہم بھی کر لیں گے، ابھی اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ہمیں ہدایت ملے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ہدایت تو ہے ہمارے پاس، اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اور اب تو اتنی اویلیبل ہے آپ کو بتانے والے، مگر اگر آپ اس طرف نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو متنبع، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا، جس کی وجہ سے سرکشی کرنے لگے وہ زمین میں اور بری بری چالیں چلنے لگے، اور نہیں پڑتی بری چال مگر اس کے چلنے والے پر، سو نہیں انتظار کر رہے وہ مگر اللہ کی اسی سنت کا جو پہلوں پر لاگو تھی، اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی، اور نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت کو مقررہ طریقے سے پھرا ہوا۔
کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں کہ دیکھتے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور تھے وہ بہت زیادہ ان سے قوت میں، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عاجز کر سکے اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ بلا شبہ وہ ہر بات جاننے والا ہے اور ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیں یہ بات، آپ لوگ اب ٹریول کرتے ہیں نا آج کل، کئی لوگ آپ دیکھیں بہت شوق سے ایجپٹ جاتے ہیں، وہاں پہ پیرامڈس دیکھنے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے ہیں زمین میں تو یہ بھی دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلے جو تھے بہت طاقتور قوت میں۔ آپ دیکھیں پیرامڈس کو دیکھ کے آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ انسان نے بنائے ہوئے ہیں، مگر وہاں سے بالکل جو اصل چیز تھی کہ جو فرعون کی جو وہاں پہ اس کا جو تکبر تھا اور جو اس کا عذاب تھا اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عبرت حاصل کریں، زمین میں چلیں پھریں اور دیکھیں کہ جو لوگ زمین میں بڑے بنتے تھے آج وہ کہاں ہیں، ان کا کیا انجام ہوا۔ قوم عاد، قوم سمود جو بڑے بڑے عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے اپنے اپنے گھر بناتے تھے، کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں پر عذاب بھیجے ہیں، اور ہمیں کیوریاسٹی ہونی چاہیے جاننے کے لیے کہ آخر وہ ایسی کیا کام نافرمانی کے کرتے تھے جو ان پہ عذاب آئے، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے، لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 45 سورہ فاطر کی، اور اگر کہیں گرفت فرماتا اللہ انسانوں کی ان کے کرتوتوں پر تو نہ چھوڑتا زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک وقت مقرر تک، پھر جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر تو امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پوری طرح دیکھ لے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ آج ہم پریشان ہیں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو روک نہیں سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی چالیں ان پہ ضرور پلٹائیں گے انشاءاللہ، اور یہی اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو جو نافرمانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہے ہیں کہ وہ، آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی انسان چوری کر رہا ہے تو وہ بھی تو نافرمانی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک دم تو نہیں پکڑے۔ اسی طرح جو ظلم کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک دم نہیں پکڑتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انجام برے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ اس کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرمان بردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔